بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عویس بن عامر بن جزا بن مالک اور آپ کی کنیت ابو عمر ہے۔ آپ یمن کے شہر کرن کے رہنے والے ہیں اور اسی جگہ آپ کی پیدائش اور پرورش ہوئی۔ آپ کا شمار تابعین اور نیک اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ متقی و زاہد تھے، اپنے وقت کے تابعین کے سربراہ تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے مدینہ منورہ آنے کی بشارت دی تھی اور آپ کے حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ملاقات ہوئی۔ آپ گوشہ نشینی میں اور تقوی میں بہت مشہور تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پایا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ایک نابینا بوڑھی والدہ ماجدہ تھیں جن کی آپ رحمۃ اللہ علیہ خدمت کرتے تھے۔ والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ سفر نہ کر سکے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، تو اسی وجہ سے آپ صحابی نہیں ہیں بلکہ آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ پایا، ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی موت آئی ہو۔ اور تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی موت آئی ہو۔ لہذا خواجہ سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے تابعین رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو خیرۃ التابعین کے لقب سے نوازا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تابعی ہیں جن سے ملاقات کے لیے وہ عظیم المرتبت معتبر ہستی منتظر رہی، جس کے بارے میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب کے تو سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہیں، کیونکہ کوئی ایسا تابعی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر التابعین فرمایا ہو، کوئی ایسا تابعی جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ قبیلہ ربیہ اور مصر کی بکریوں کی تعداد کے برابر میری امت کی بخشش فرمائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ کوئی ایسا تابعی جس کے شہر کی طرف منہ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے اس طرف سے خوشبو آتی ہے۔ کوئی ایسا تابعی جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ یہ میرا دوست ہے۔ کوئی ایسا تابعی جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ اس سے ملنا اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ کوئی ایسا تابعی جس کو دیکھنے کے لیے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک منتظر رہے ہوں۔ نہیں، ہاں کوئی نہیں، یقیناً جواب میں ایک ہی ہستی کا نام زبان پر آئے گا اور وہ ہیں سیدنا خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے پر پھیلی ہوئی، نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، زاروں قطار رونے والے۔ ان کے پاس دو چادریں تھیں، ایک بچھانے کے لیے تو دوسری اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام لیکن آسمانوں میں ان کے چرچے۔ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ضرور پورا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ معاش، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یتیمی کا دور دیکھا۔ اس دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کام کیے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اونٹ چراتے تھے اور یہ آپ کے لیے بہت آسان تھا، اس لیے کہا کہ آپ اونٹوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتے
اونٹ چرتے رہتے اور آپ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اس کے علاوہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کھجور کی گٹلیاں جمع کر کے فروخت کرتے تھے، اور اونٹ بکری وغیرہ کی اون سے جو دھاگا بنتا تھا اس دھاگے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ دریاں بنتے اور بازار میں فروخت کر کے اپنی والدہ کی خدمت کرتے۔